السلام. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. اور اس وقت آپ جس موقع پر آپ نے ہمیں وقت دیا ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا زبردست ایک نازک مرحلہ بھی ہے, ایک انفلیکشن پوائنٹ بھی, ایک بڑا ٹف جیو پولیٹیکل مومنٹ بھی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو ایک فعال سفارت کاری کر رہا ہے, سب سے بڑے چیلنجز کس کس فرنٹ کے اوپر درپیش ہیں پاکستان کو اپنے اس مشن کے اندر؟ اس مشن میں جو پاکستان امن کا پیامبر بنا ہوا ہے اور امن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, تو میرے خیال میں سب سے بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اسپوائلرز کی طرف سے, ان عناصر کی طرف سے جن کا مفاد امن میں نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ و جدل جاری رہے تاکہ ان کی دکان چلتی رہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ عناصر کون سے ہیں. وہ عناصر ہے اسرائیل, وہ عنصر ہے بھارت, افغانستان, اور اس کے علاوہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ان ملکوں کے مذموم مقاصد کا حصول کے لیے ایک ٹیکٹیکل لیول پہ استعمال ہوتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک خطے میں امن آئے اور امریکہ باعزت طریقے سے مڈل ایسٹ میں اس جنگی جنون سے, اس جنگی مشق سے نکل سکے. سو پاکستان آج یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو اسپوائلرز ہوتے ہیں وہ ہر امن پروسیس میں, کوئی بھی ایسا امن پروسیس نہیں ہے جس میں اسپوائلرز موجود نہ ہوں, کیونکہ کوئی نہ کوئی طبقہ, کوئی نہ کوئی عنصر, کوئی نہ کوئی لیڈر ایسا ہوگا جو نہیں چاہتا ہوگا کہ امن ہو, کیونکہ امن میں اس کی دکان نہیں چلے گی. اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل نے اپنی ریلیونس اسٹیبلش کی ہوئی ہے وز ایران, امریکہ کو یہ باور کرا کے کہ ایران ایک خطرناک ملک ہے اور آئی ایم اگینسٹ ایران آن دی بہاف آف دی یو ایس اے, اور میں یو ایس اے کو ایرانین ڈیزائنز اور ایکسپینشنزم اور سو کالڈ اگریشن سے بچاؤں گا. اور یہ جو انہوں نے ڈیلوژنل ببل کریٹ کیا ہوا ہے, انفارچونیٹلی اس کا اسرائیل نے بہت فائدہ اٹھایا, اپنی اسٹریٹجک ریلیونس بنائی, اپنا ہمیشہ وہ ویسٹ کا بلو آئیڈ رہا, ہمیشہ اس کے اگریسو ڈیزائنز کو ویسٹرن سپورٹ ملتی رہی, امریکہ کی سپورٹ ملتی رہی. مگر اب جو اسرائیل نے امریکہ کو سنہرے خواب دکھائے, سبز باغ دکھائے اور ایران کو ایک تر نوالے کے طور پہ پرموٹ کیا, میرا خیال میں یہ دنیا کے امن کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت ہی خطرناک بات تھی. کیونکہ امریکہ وہ ملک ہے جو کہ ویتنام میں ایک جنگی اس طرح کی غلط انفارمیشن پہ مبنی جنگ میں غلط انوالو ہو گیا, جو افغانستان میں سے بڑی مشکل سے پاکستان کی ہیلپ سے ایک باعزت ایگزٹ ملا امریکہ کو, یو ایس اے کو. سو کہیں نہ کہیں ادھر بھی یو ایس اے کیا ریلائنس آن اسرائیلی انفارمیشن وہ اس کو ارریشنلٹی کی طرف لے گیا. کیونکہ حوصلہ افزا بات ہے, اور دیکھیں ہماری طرف سے رسپانسبلٹی کا یہ لیول ہے کہ اس قسم کی ٹریشی ریکلیس رپورٹس جیسے سی بی ایس نے پبلش کی ہے ویسی ہماری طرف سے اب نہیں آ رہی ہیں. عصمت صاحبہ, پاکستان کو ایک اور بھی بڑا خوفناک داخلی چیلنج درپیش ہے دہشت گردی کی فارم میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو بیرونی دنیا میں سفارتی محاذ پر جھنڈے گاڑ رہا ہے اور جو پاکستان کی نئی اور مضبوط پوزیشن مارکہ حق کے بعد دنیا کے اندر بن رہی ہے, اس کو ڈنٹ ڈالنے کے لیے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کا خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ بھی آپریشن سندور 2.0 ہی ہے جیسے ہم نے بنو میں بھی دیکھا. دیکھیں آپ نے سی بی ایس کی بات کی, دیکھیں سی بی ایس کو امبانی اون کرتا ہے, اور امبانی کون ہے؟ بی جے پی کا ڈونر, پولیٹیکل ڈونر. امبانی پیسے دیتا ہے اور امبانی جیسے بہت سے سیٹھ پیسے دیتے ہیں تو بی جے پی الیکشن لڑتی ہے. سو اس نے جو یہ رپورٹ پبلش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, دیٹ از آن دا بہیسٹ آف بی جے پی, دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ بی جے پی وانٹس, کہ ڈسکریڈٹ کیا جا سکے پاکستان کی کوششوں کو, محنتوں کو اور کامیابیوں کو. جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی, دہشت گردی پاکستان میں ایک نیا فنومنا نہیں ہے. پاکستان کی بہادر قوم, بہادر افواج, بہادر سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے فنومنا سے کئی دہائیوں سے لڑ رہی ہیں. مگر یس, بھارت نے ایک پبلکلی اپنی فوج کی ہزیمت اٹھانے کے بعد آپریشن مارکہ حق میں یہ سوچا کہ ہزیمت سے بچنے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان مخالف پراکسیز کو اون کیا جائے
اور بھارت نواز عناصر کو استعمال کیا جائے پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے، کیوس پھیلانے کے لیے اور عوام کو تکلیف دینے کے لیے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ پراکسی وارز وہ ایک طریقہ ہے جو اس ٹائم مہذب دنیا میں بہت کارگر سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لو کاسٹ ہوتا ہے. اس میں بظاہر آپ کے ملک پہ الزام نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ایک گھٹیا کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ کوئی رسید دے کے تو پراکسیز کو پیسے دیتا نہیں ہے کہ آپ وہ رسیدیں میڈیا پہ دکھائیں اور بتائیں. تو بھارت ڈیفینیٹلی یہ جو الائنس، اور یہ الائنس ہم نے جب ایران پہ پہلا حملہ ہوا تھا پچھلے سال، تب ہم نے یہ دیکھا جب افغانی موساد کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے ایران میں پکڑے گئے، جب اسرائیلی اور بھارتی پکڑے گئے. آپ دیکھیں قطر میں بھارتی نیول آفیسرز پکڑے گئے جاسوسی کرتے ہوئے. اور یہ ایک ٹرینڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بھارت کے جو سرکاری اہلکار را کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں براہ راست انوالو رہے مارس کلنگز میں، ان کی پولیٹیکل منورنگ میں، ان کے پولیٹیکل انہوں نے فنڈنگ کی کہ پرو ہندوتوا نواز پولیٹیشینز کو کیسے الیکشنز میں انٹری دی جائے. اور وہ یہ لانگ ٹرم گیم کھیل رہے تھے، یعنی کہ کئی دہائیوں پہ، کہ 10 سال بعد 20 سال بعد ایسی حکومتیں آئیں جو بھارت نواز فیصلے کریں. اور اس پہ ان تینوں ملکوں کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ایک رپورٹ لکھی جو کہ ان کے الائنس نے لکھی. اور تو بھارت کا یہ پراکسی مینٹیلٹی، دوول ڈاکٹرائن اور کیا ہے. اس کے علاوہ میں انڈین اسٹریٹجک کلچر کو ریفر کرنا چاہوں گی جو واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دشمن کو جاسوسی کے ذریعے کمزور کرو اور اس دشمن ملک کی صفوں میں کیوس برپا کرو، اور جب دشمن انسٹیبل اور کیوٹک ہو جائے سچویشن تو حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لو. بڑا امپورٹنٹ آپ نے اس کو الیبوریٹ کیا، اور یہی پیٹرن ہم نے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی دیکھا کہ بھارت کیسے دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے. آپ بنگلہ دیش کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ قیمت تو بنگلہ دیش اور نیپال اور سری لنکا نے چکائی ہے. یہ سوالات صاحبہ آپ نے بڑا ویلڈ، بڑا کمپریہنسو نقطہ اٹھایا. میں اس کو کنیکٹ کروں گی. یہ جو حالیہ CBS کو نتن یاہو نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں اس نے پاکستان کے حوالے سے بڑے کچھ خدشات کا اظہار سو کالڈ کیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایرانین معاملہ، اگر US کا اور ایران کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، جیسے ٹرمپ کہہ رہے ہیں سیٹل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اسرائیل کو چونکہ اپنے سروائیول کے لیے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، ایک بلی سٹیٹ ہے، اس کو ایک سو کالڈ ایک دشمن چاہیے ہے، تو وہ پھر اس کو پاکستان کی فارم میں مل جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کبھی اتنی ہمت کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ ایک دشمنی کا لیول بنا سکے. ہمیں یہ بات کوشش اسرائیل کی، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. دے آر آلویز ان سرچ آف این اینیمی ٹو جسٹیفائی دیئر ڈیفینس اینڈ فارن پالیسیز اینڈ اگریسو بیہیویئرس. اس کے علاوہ جو ایک نقطہ ہے کہ نتن یاہو اسرائیل میں ایک غیر مقبول لیڈر ہے. اس کی پولیٹیکل پارٹی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب غزہ کا جینوسائیڈ نتن یاہو نے شروع کیا تو اس سے پہلے نتن یاہو کے خلاف ملک گیر وسیع پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے تھے اور عوام مطالبہ کر رہے تھے کہ نتن یاہو حکومت چھوڑ دے. تو نتن یاہو نے اس ٹائم عوام کا فوکس ہٹانے کے لیے اس غزہ پہ حملہ کر دیا اور جینوسائیڈ بلا ضرورت وہاں پہ کیا. تو اسی طرح اب بھی عوام کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نتن یاہو کو ایک مسیحا سمجھیں، نتن یاہو کو ایک دشمن ملک تو چاہیے. مگر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ واٹ از پاکستان. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک ترنے والا نہیں ہے. پاکستان دفاعی طور پہ ایک کمزور ملک نہیں ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی، سفارتی طور پہ ایک تنہا ملک نہیں ہے. ابھی آپ آپریشن مارکہ حق کی مثال لے لیں کہ اس میں پاکستان کے ساتھ ساری دنیا کھڑی تھی، اور پاکستان ایک نان نیوکلیئر سٹیٹ نہیں ہے الحمدللہ. تو اسرائیل اگر اس قسم کی کوئی غلطی کرے گا بھی تو اس کا خمیازہ انہیں جو ادا کرنا پڑے گا وہ شاید ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہو. آسمہ صاحبہ، یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا، اور اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر بھی کر دی ان تمام افراد کے لیے جو غلط فہمی میں ہے کہ شاید پاکستان سے دشمنی لینے کی کسی پوزیشن میں وہ ہیں. یہ بتائیے گا جب پاکستان نے بورڈ آف پیس جوائن کیا تھا
اور اس کے علاوہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے اندر پیس ایفرٹس کے اندر پیش اب تک ہے، ایران کے ایکویشن بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک لابی کی جانب سے یہ اعتراضات بھی پاکستان کے اوپر آئے تھے یا لیبل لگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان زائنسٹ فورسز کے شاید ساتھ کھڑا ہے یا ان کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بورڈ آف پیس والے معاملے کے بعد تو بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوا تھا اور اس کے بعد انہی فورسز نے جسٹیفائی کیا پاکستان میں ہی آگ لگانا، امبیسیوں کے اوپر چڑھائی کرنا. جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی رہبر کو شہید کیا گیا کہ پاکستان شاید زائنسٹ فورسز کو اپیز کر رہا ہے. تو یہ نیتن یاہو کا جو انٹرویو ہے یہ تو کچھ اور بتا رہا ہے. دیکھیں صرف یہ نہیں، پاکستان کی پوری پالیسی کچھ اور بتا رہی ہے، مگر آپ کے علم میں ہی ہے کہ تنقید کرنے والے سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دے آر ناٹ بادرڈ ود دیٹ، بیکاز انہیں تنقید برائے تنقید کرنی ہے ٹو گین پبلک پیپلز اٹینشن. پاکستان کی کسی بھی پالیسی جیسچر سے کبھی بھی پرو اسرائیل جو ہے کوئی ایسی حرکت نہیں ہے، کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کو آپ پرو اسرائیل کے طور پہ تعبیر کر سکیں. آپ دیکھیں غزہ بورڈ میں پاکستان کا شامل ہونا کتنے سپورٹ کی بات ہے غزہ کے بھائیوں کے لیے کہ ایک مسلمان ملک وہاں پہ غزہ بورڈ میں ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے موجود ہے. اور بعد میں غزہ بورڈ کے جو اجلاس ہوئے ان میں پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان اس ٹائم ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے کہ کسی طرح قتل و غارت کا یہ تماشا جو زائنسٹ سیٹسفیکشن کے لیے ہے وہ رک سکے اور ایران باعزت اس سے باہر نکل سکے. سو پاکستان نے، میرا نہیں خیال کہ ہم ایک بھی ایسا کوئی پالیسی انالیسز ہے جس میں ہم کہیں کہ اس موقع پہ پاکستان نے زائنسٹ ایجنڈاز کو سپورٹ کیا یا ترجیح دی مسلم ممالک کے مفادات. بڑا کیٹیگوریکل